السلام علیکم۔ صدقے کی برکت نے تقدیر بدل دی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا جس کا نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ کی زندگی غربت اور محنت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس کی جھونپڑی گاؤں کے کچے مکانوں کے بیچ میں بنی ہوئی تھی۔ موسیٰ کا باپ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا اور یتیمی کی چادر نے موسیٰ کو شروع سے ہی زمانے کی سختیاں دکھا دی تھی۔ گھر پر رکھی چھوٹی سی چارپائی پر جب موسیٰ اپنی ماں کو چاک پر مٹی کے برتن بناتے دیکھتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی۔ اس کی معصوم آنکھیں کئی بار سوال کرتی کہ دوسرے بچوں کی طرح اس کے والد کیوں نہیں ہیں، مگر اس کی ماں ہر بار مسکرا کر اسے تھپ تھپاتی اور کہتی، بیٹا، اللہ جسے آزماتا ہے اس کے نصیب میں کچھ خاص رکھتا ہے، تم محنت کرو، اللہ برکت ڈالے گا۔ ماں نے ہی دن رات سخت محنت کر کے موسیٰ کو پالا۔ وہ خود بھی کمہارنی تھی، یعنی مٹی کے برتن بنانا جانتی تھی۔ وہ دن بھر مٹی گوندتی اور شام کو اسی مٹی سے برتن بناتی، پھر انہیں دھوپ میں سکھاتی اور بازار میں بیچنے جاتی۔ غربت کی مشکل ترین راہوں پر موسیٰ نے ہوش سنبھالا۔ وقت گزرتا رہا اور موسیٰ جوان ہو گیا۔ پھر اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی اور شادی کے بعد ایک ننھا سا مہمان موسیٰ کی گود میں آ گیا۔ جھونپڑی میں غربت کے باوجود سکون تھا، خوشی تھی۔ موسیٰ صبح سویرے اٹھتا، مٹی کھودتا، اسے نرم کرتا، پانی ڈالتا اور اچھی طرح مٹی کو چکنا کر لیتا، پھر چاک پر رکھ کر گھما گھما کر پیالے، گھڑے، سراہیاں اور ہانڈیاں بناتا۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو وہ برتنوں کو باہر رکھ دیتا تاکہ وہ سوکھ جائیں، پھر ان برتنوں کو بازار میں بیچنے لے جاتا۔ موسیٰ اپنی محنت سے خوش تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ محنت میں عظمت ہے، لیکن اس کے دل کے ایک کونے میں والد کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی تھی، اور اب اس پر ایک اور ذمہ داری آ چکی تھی، اس کی ماں کی بیماری۔ اس کی ماں اب بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب موسیٰ اپنا چاک صاف کر رہا تھا تو اس کی بیوی شنو بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، ذرا آ کر تو دیکھو، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ بار بار تمہیں بلا رہی ہیں۔ موسیٰ نے فوراً ہاتھ دھوئے اور ماں کے پاس آیا۔ ماں پرانی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر کمزوری تھی، لیکن آنکھوں میں ایک خاص نور چھلک رہا تھا۔ انہوں نے بیٹے سے بہت محبت سے کہا، موسیٰ بیٹا، اب میرا وقت قریب ہے۔ میں نے تمہیں بغیر باپ کے پالا اور مٹی کے برتن بنا بنا کر پالا، مگر اب شاید زیادہ دیر تک تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں۔ موسیٰ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، ماں، ایسی باتیں نہ کرو، اللہ آپ کو صحت دے گا اور آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، بیٹا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ صدقے میں ایسی برکت ہے کہ ہر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ موسیٰ اپنی ماں کی باتیں سن کر رو پڑا۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور کہا، اماں، آپ فکر نہ کریں، میں ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا۔ ماں نے مسکرا کر اسے دعا دی اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ آنکھیں جو برسوں سے موسیٰ پر پیار اور محبت لٹاتی تھی، اب وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ جھونپڑی کے آنگن میں صف ماتم بچھ گیا۔ موسیٰ اپنی ماں کی جدائی سہ نہیں پا رہا تھا، مگر دل کے ایک کونے میں اس کی ماں کی باتیں گردش کرتی رہتی کہ صدقہ کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا۔ یہ نصیحت اب اس کی زندگی کا چراغ بننے والی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماں کے الفاظ بے معنی نہیں ہو سکتے،
ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر جب موسیٰ گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک عزم تھا۔ ماں کی وفات کے بعد موسیٰ کے دل میں غم کے اندھیرے ضرور تھے، مگر ساتھ ہی ایک مضبوط ارادہ بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے جاتے جاتے جو نصیحت کی تھی وہ ہی اس کی زندگی کی اصل میراث ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے وہ صدقہ ضرور کرے گا۔ غربت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہی برکت آئے گی۔ موسیٰ نے اپنے دن اور رات زیادہ تر محنت میں گزارنے شروع کر دیے۔ صبح اٹھتے ہی وہ اپنے گدھے کو تیار کرتا اور گدھے کی پیٹھ پر پرانی مگر مضبوط ٹوکریاں باندھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ جنگل کے ایک حصے میں نرم اور زرخیز مٹی تھی جو برتن بنانے میں کام آتی تھی۔ موسیٰ وہاں جا کر بیلچے اور کدال سے مٹی کھودتا، ٹوکریوں میں بھرتا اور گدھے پر لاد دیتا۔ سورج کی تیز دھوپ ماتھے پر بہتے پسینے اور ہاتھوں کے چھالوں کے باوجود موسیٰ کے ہونٹوں پر شکایت تک نہ آتی۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا کہ یہ محنت میری آزمائش ہے اور اللہ اپنے بندے کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر وہ مٹی لے کر واپس جھونپڑی میں آ جاتا۔ وہاں آنگن کے ایک کونے میں اس نے چاک رکھا ہوا تھا۔ پہلے مٹی کو پانی ڈال کر نرم کرتا، پھر اسے خوب گوندھتا تاکہ مٹی میں لچک پیدا ہو جائے۔ مٹی گوندھتے ہوئے اس کے ہاتھ اور کپڑے مٹیالے ہو جاتے، مگر وہ ہر حرکت میں سکون پاتا تھا۔ جیسے ہی مٹی تیار ہو جاتی وہ اسے چاک پر رکھ دیتا اور چاک کو ہاتھوں سے گھماتا اور دیکھتے ہی دیکھتے مٹی ایک پیالے کی شکل اختیار کر لیتی۔ پھر وہ چاک پر دوبارہ مٹی رکھتا تو وہ گھڑا بن جاتا، پھر مٹی رکھتا اور سراہی بنا لیتا، پھر مٹی رکھتا اور ہانڈی بنا لیتا۔ اسی طرح وہ مٹی کے بہت سارے برتن بنا لیتا۔ یہ کام موسیٰ کو بچپن سے آتا تھا کیونکہ اس کی ماں یہی کام کرتی تھی، اور بچپن ہی سے موسیٰ یہ کام دیکھتا اور سیکھتا تھا، اور اب یہی ہنر اس کی روزی کا ذریعہ تھا۔ جب برتن دھوپ میں سوکھ کر پکے ہو جاتے تو پھر موسیٰ انہیں احتیاط سے گدھے پر رکھتا، کیونکہ یہ سب برتن مٹی کے ہوتے اور ان کے ٹوٹنے کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، اس لیے سب کام احتیاط سے کرتا اور تنکوں اور پرانی بوریوں سے انہیں ڈھک دیتا تھا، اور پھر اپنا سارا سامان لے کر بازار چلا جاتا۔ موسیٰ بازار میں ایک کونے پر اپنے سارے برتن سجا کر بیٹھ جاتا۔ اس کے برتن کوئی خاص نظر نہیں آتے تھے، بس عام سے ہی برتن نظر آتے تھے، مگر ان میں موسیٰ کی محنت اور سچائی شامل ہوتی۔ گاؤں کی عورتیں گھڑے، مٹکے، پیالے اور ہانڈیاں لینے آتی اور اکثر کہتی، موسیٰ تمہارے برتن بہت اچھے ہوتے ہیں، چکنے چکنے اور پائیدار بھی، اور وہ جلدی ٹوٹتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح دن ختم ہونے تک موسیٰ کے پاس برتن بیچ کر کچھ سکے جمع ہو جاتے۔ بازار سے واپسی پر موسیٰ کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدے۔ وہ کچھ نہ کچھ گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے لیتا کہ اس کی بیوی اور بیٹا پیٹ بھر کر کھا سکے، لیکن برتن بیچ کر اس کے پاس جتنے بھی پیسے آتے وہ ان سے لازماً صدقہ ضرور نکالتا۔ آپ سب بھی ایسا ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی کمائی میں بھی بہت برکت ہوگی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اب یہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے تو جھوٹ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر اپنی کمائی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو صدقہ نکالنا آج سے ہی شروع کر دو، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا جی، تو موسیٰ برتن بیچ کر جو کچھ بھی کماتا اس میں سے صدقہ ضرور دیتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راستے میں کوئی یتیم بچہ مل جاتا اور بھوک میں یا پھٹے پرانے کپڑوں میں
وہ موسیٰ کی جانب حسرت سے دیکھتا تو موسیٰ اپنی جیب سے کچھ سکے نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ کبھی کسی بوڑھی عورت کو دیکھتا جو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتی تو وہ اپنی کمائی میں سے اس بوڑھی عورت کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا۔ ایک دن موسیٰ بازار سے واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں ایک بیوہ عورت ملی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ موسیٰ کے پاس اس وقت صرف ایک ہانڈی بچی ہوئی تھی جو وہ بیچ نہ سکا تھا۔ موسیٰ نے وہ ہانڈی اس عورت کے سامنے رکھی اور کہا، بہن یہ برتن رکھ لو، اس میں تم کھانا پکا سکو گی۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے بھائی۔ اور جب اس عورت نے موسیٰ کو بھائی کہا تو یہ سن کر موسیٰ کو بہت سکون ملا۔ موسیٰ جانتا تھا کہ صدقہ دینے سے اس کے پیسے کبھی کم نہیں ہوں گے اور اس بات پر اس کا ایمان مضبوط تھا۔ گھر واپس آ کر موسیٰ اپنی بیوی شنو اور بیٹے کے ساتھ کھانا کھاتا۔ کھانے میں زیادہ کچھ نہ ہوتا، بس ایک سالن اور روٹی ہی ہوتی، مگر موسیٰ اور اس کی بیوی شنو کے لیے یہ سب بادشاہ کے دسترخوان سے بھی زیادہ بڑھ کر تھا، کیونکہ یہ سب موسیٰ کی محنت اور اللہ کی رحمت سے آتا تھا۔ کھانے کے بعد موسیٰ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتا اور پھر رات کو سجدے میں دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ اکثر دعا کرتا کہ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ بنا دے، مجھے آزمائشوں میں صبر عطا کر اور میرے بیٹے کو نیک بنا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور موسیٰ کے صدقے کی عادت نے اس کے گھر میں سکون کی فضا قائم کر دی۔ غربت اپنی جگہ تھی، لیکن دل کی دولت نے اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرپور بنا دیا تھا۔ موسیٰ کی زندگی سکون اور محنت کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ روز اپنے معمول کے مطابق برتن بناتا اور پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتا اور صدقہ کرتا اور صدقہ کرنا کبھی نہ بھولتا۔ مگر ایک دن ایسا لگتا تھا کہ موسیٰ کے اوپر کوئی نئی آزمائش آ گئی ہے۔ پورا ہفتہ ہو گیا لیکن آسمان پر کالے بادل چھائے رہے، سورج بھی نہیں نکلا تھا اور دھوپ کے بنا مٹی کے برتنوں کا سوکھنا ناممکن تھا۔ موسیٰ نے جتنے بھی برتن بنائے سب کے سب اس کے آنگن میں گیلے ہی گیلے رہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر دھوپ نہ نکلی تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ایک دن وہ جنگل گیا اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لے آیا۔ اس نے اپنی جھونپڑی کے باہر ان لکڑیوں کو جلایا اور سارے برتنوں کو آگ کے چاروں طرف رکھ دیا تاکہ گرمی سے وہ سوکھ جائیں۔ آگ کی تپش کی وجہ سے موسیٰ کو پسینہ آ رہا تھا، مگر وہ ہمت نہ ہارا۔ وہ بار بار کہتا، یا اللہ تو مدد کر، میں اپنی ماں کی نصیحت پر قائم رہنا چاہتا ہوں، مجھے ہمت دے۔ مگر آگ کی حرارت دھوپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے برتن سوکھنے کے بجائے کبھی آگ کی حرارت سے چٹک جاتے اور کبھی کچے ہی رہ جاتے۔ یوں ایک ہفتہ محنت کے بعد صرف چند برتن ہی بن سکے۔ جب موسیٰ بازار گیا تو اس کے پاس صرف چند برتن تھے۔ گاہک بھی کم آئے کیونکہ بارش اور بادلوں کی وجہ سے گاؤں کے لوگ بازار جانے سے کتراتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ کی آمدنی بھی کم ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنی صدقہ کرنے والی عادت پر قائم رہا۔ جو کچھ پیسے کمائے ان میں سے کھانے کا سامان خریدا اور کچھ حصہ صدقہ کر دیا۔ اب اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے برتن نہیں بچے تھے، لیکن اس نے سوچا کہ صدقہ صرف برتن دینے کا نام نہیں، پیسے بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، چیز نہیں۔ شام کے وقت جب وہ گھر لوٹ رہا تھا تو اسے بازار میں ایک آدمی ملا۔ وہ گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ اس نے کہا، موسیٰ بھائی، میں آپ کی محنت دیکھتا ہوں، مگر یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی کم آمدنی میں سے بھی صدقہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ کیوں نہیں بچاتے؟ آخر کار آپ کو بھی تو ضرورت ہے۔
موسیٰ نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی، جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، اور صدقہ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی بلکہ برکت بڑھتی ہے۔ میری ماں نے مرتے وقت مجھے یہی نصیحت کی تھی، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے حیرت سے اسے دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ جب موسیٰ گھر آ گیا تو اس کی بیوی نے کھانے کی تھالی رکھتے ہوئے کہا، موسیٰ، ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اب آمدنی کم ہو گئی ہے، آپ پھر بھی اپنی کمائی کا ایک حصہ صدقہ کر دیتے ہیں، ہمیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بچانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برے دن شروع ہو جائیں۔ موسیٰ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کی بات میں وزن تھا، لیکن موسیٰ کے دل میں اب بھی ماں کی نصیحت گونج رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں صدقہ دینا نہیں چھوڑ سکتا، اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ بیوی موسیٰ کی بات سن کر خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں فکر نمایاں تھی۔ اس رات موسیٰ دیر تک جاگتا رہا۔ جھوپڑی کے کچے فرش پر وہ جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر گیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ گڑ گڑا کر رونے لگا اور دعا کرنے لگا کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے میں نے کبھی اپنی ماں کی نصیحت کو نہیں بھلایا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں حالانکہ میرے پاس خود بھی کچھ نہیں، یا اللہ میرے صدقے کو قبول فرما، میری محنت میں برکت ڈال اور میرے گھر والوں پر اپنی رحمت فرما اور ہمیں ان آزمائشوں سے نکال۔ رات کی تاریکی جھونپڑی پر چھا چکی تھی، باہر ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں۔ موسیٰ کے آنسو دعا کرتے ہوئے زمین پر گرے اور اس کے دل کو سکون ملا۔ وہ جان گیا کہ اللہ آزمائش ضرور دیتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ صبر کرنے والوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ صبح جب موسیٰ اپنے بستر سے اٹھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہر روز جب وہ گھر سے نکلتا تو آسمان پر گہرے بادل چھائے رہتے اور دل کو اداس کر دیتے، کیونکہ کالے بادلوں کی وجہ سے سورج نہیں نکلتا تھا اور اس کے برتن بھی نہیں سوکھتے تھے۔ اسی وجہ سے موسیٰ کا روزگار کم ہو گیا تھا اور شنوں کی فکر انگیز باتیں موسیٰ کے دل پر بوجھ بڑھا دیتی تھی۔ مگر آج جیسے ہی موسیٰ نے کھڑکی کھولی، باہر روشنی کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کے دل سے بے اختیار نکلا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پھر اپنی رحمت کا دروازہ کھولا۔ موسیٰ نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل خوشی اور اطمینان سے بھرپور تھا۔ اس نے دعا مانگی، اے اللہ، میری محنت قبول فرما، مجھے صدقے کی راہ سے کبھی محروم نہ کرنا اور میرے بچوں کے لیے خیر و برکت فرما۔ نماز کے بعد اس نے بیوی اور بچے کو خوش دلی سے بتایا کہ آج سورج نکل آیا ہے اور وہ جنگل سے مٹی لینے جا رہا ہے۔ اس کی بیوی شنوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ موسیٰ نے اپنے گدھے کو تیار کیا، کدال اور ٹوکری سنبھالی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا کہ سب کچھ دھل کر نکھر گیا ہے۔ کئی دنوں کی بارش کے بعد زمین نرم لگ رہی تھی۔ موسیٰ مٹی تلاش کرنے لگا۔ کئی جگہوں پر اس نے کدال ماری لیکن مٹی ٹھیک نہیں نکلی۔ اچانک ہی موسیٰ کی نظر ایک چھوٹے سے ٹیلے پر پڑی۔ وہ جگہ باقی زمین سے الگ لگ رہی تھی۔ مٹی کچھ زیادہ نرم، ہموار اور رنگ میں بھی بہت اچھی تھی۔ موسیٰ کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ جگہ باقی زمین سے الگ کیوں ہے، شاید یہاں کی مٹی زیادہ بہتر ہو۔ اس نے کدال چلائی، پہلی ضرب کے بعد ہی مٹی بکھر گئی۔ موسیٰ خوش ہو گیا اور زیادہ زور لگا کر کھدائی کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اچانک کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ آواز ایسی تھی جیسے لوہے یا لکڑی سے ٹکرا گئی ہو۔
موسیٰ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے آس پاس کی مٹی ہٹائی تو وہاں سے ایک لوہے کا صندوق نظر آنے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بڑی مشکل سے موسیٰ نے صندوق کو باہر نکالا۔ صندوق بھاری تھا، مگر موسیٰ کے دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اللہ کا نام لیتا رہا، بسم اللہ، یا اللہ خیر فرما۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اندر سونے کے سکے، چاندی کی ڈلیاں اور قیمتی زیورات اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ لمحہ جیسے اس کے لیے خواب سے بھی زیادہ حسین تھا۔ موسیٰ کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ وہیں سجدے میں گر گیا۔ اے اللہ، یہ تیری کرم نوازی ہے۔ میں کچھ نہیں تھا، میری محنت بھی معمولی تھی، مگر تو نے صدقے کی برکت سے یہ انعام دیا۔ موسیٰ صندوق گدھے پر لاد کر گھر واپس آیا۔ بیوی اور بچے حیران رہ گئے۔ بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، یہ سب میرے یا تمہارے بس کی بات نہیں، یہ سب صدقے کی برکت اور اللہ کا فضل ہے۔ اس دن سے موسیٰ کی زندگی بدل گئی۔ غربت اور فاقہ کشی کی جگہ خوشحالی اور سکون نے لے لی، مگر ایک چیز وہی رہی، موسیٰ کا صدقہ۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ وسیع دل سے صدقہ کرنے لگا۔ یتیم بچوں کو کپڑے اور کھانا دیتا، بیواؤں کی مدد کرتا، مسافروں کو کھانا کھلاتا اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کرتا۔ لوگ اس سے پوچھتے، موسیٰ بھائی، اب تو اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے، کیا آپ صدقہ کم نہیں کر سکتے؟ موسیٰ مسکرا کر جواب دیتا، نہیں بھائی، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور میں نے اپنی ماں کی نصیحت یاد رکھی ہے کہ صدقہ کبھی مال کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر مجھے یہ خزانہ ملا ہے تو وہ بھی صدقے ہی کی برکت سے ملا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے سے موسیٰ کی تقدیر بدل گئی اور آپ کی بھی بدل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔